کہ میدان جنگ میں سمجھ نہیں آئی اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، صحابہ سمجھے دشمن ہیں اور ان کو جناب پر تلوار چلا دی۔ حذیفہ بن یمان بھاگتے رہے، ابھی یہ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن جب تک پہنچتے صحابہ کے ہاتھوں شہید ہو چکے۔ اچھا اب صحابہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اب تو غصہ آ جانا چاہیے تھا، باپ کو اپنوں نے مار ڈالا تھا۔ قربان جائیے کیسے صحابہ تھے، کیسے صحابہ تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، فاغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیا غلطی کر دی، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تم اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نے تو معاف کر دیا۔ کیسے لوگ تھے اس کشمکش کے اندر؟ بعض صحابہ کیفیت کچھ تھی، بعض کی کیفیت کچھ تھی۔ وہاں کہتا وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ جو دائیں بائیں بھاگ رہے تھے وہ مڑ کے ساتھیوں کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے کون کہاں ہے کی حالت میں۔ یہی حالت تھی اس وقت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں نے گزشتہ روز کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، حضرت عمر تلوار پھینک کر کہہ رہے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو پھر ہم کیا کریں گے لڑکی؟ انس بن نضر کہتے عمر آؤ، جس کی خاطر حضور نے جان دے دی ہم بھی جان دے دیں۔ اور انس بن نضر رضی اللہ عنہ پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو یعنی کہ بڑی سراسیمی کی کیفیت تھی، صحابہ پریشان تھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، جہاں تک میں والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ ایک انسان کی جنگ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی اونچی تھی، جب وہ بھی سمجھے کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ کے سماعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ٹکرائی، آپ نے زور سے پکارا یا عباد اللہ، اللہ کے بندے آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، موجود ہیں۔ پھر صحابہ پلٹے، جو جہاں تھے وہاں سے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَصَابَكُمْ، وہ اللہ تیرا تبصرہ قربان، فَأَصَابَكُمْ، وہی جو کچھ تمہیں ہوا، غمم بغم، ایک غم کے بعد دوسرا غم۔ اب دیکھیے غم کیا تھا؟ پہلا غم تو یہ تھا کہ 300 افراد لڑنے کے لیے میدان جنگ چھوڑ گئے شروع کے اندر ہی، پھر دشمن سے مقابلہ ہوا اور پھر صحابہ جو ہے دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا، فتح یاب مسلمان ہو چکے تھے، یہ غم، پھر صحابہ کی شہادتیں، اور سب سے بڑا غم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی۔ فرمایا غمم بغم، یہ جو غم کے بعد غم، جو تکلیفوں کے بعد تکلیفیں تمہیں آئیں، اس کا مقصد یہ تھا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ مصیبتیں اس لیے تم پر آئیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر تم ڈٹے رہو میدان کارزار کے اندر، حالات کیسی کیوں نہ ہو گھبرا نہ جاؤ۔ اس لیے ہمیں غم کے بعد غم اور تکلیف کے بعد تکلیف دے کر ہم نے تمہیں اس مقصد کے لیے تیار کیا ہے جو بہت بڑا مقصد ہے، اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا اور پھر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ کر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ تم غموں کے بعد غم سے ٹکراتے چلے جاؤ تاکہ تم آئندہ آنے والے حالات سے ٹکرانے کے لیے تیار رہو، پھر تمہیں کوئی مصیبت بھی آ جائے، کوئی تکلیف بھی آ جائے، تمہیں پریشانی نہ ہو۔ اور سب سے بڑا غم یہاں جو اللہ نے ذکر کیا یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر میں پوری صحابہ کی اس مٹھی پر جماعت کو بالکل بدحال کر دیا تھا۔ وہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، اس اللہ واللہ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو اسے اچھی طریقے سے خبر ہے، باخبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی واضح اور صاف باتیں بتائی ہیں، کیسی صاف باتیں بتائی ہیں کہ دیکھیے اہل ایمان، آپ کی محبتوں کے پیمانے بہت بڑے ہیں، لیکن اس میں دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیمانہ کہاں پر موجود ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، اگر حضور زخمی ہو گئے تو اللہ نے کہا اچھا اب پھر محبوب سے محبت کا اندازہ تو لگائیے نا بھائی، اپنے محبوب کی محبت کا اندازہ لگائے کہ حضور زخمی ہو گئے اور زخمی ہونے کی وجہ یہ صحابہ بنے ہیں۔ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی اس میدان کارزار کے اندر کہ میرے محبوب کو تم نے زخمی کیا ہے، اب تمہیں جھٹکا بھی اچھی طرح مل جائے۔ اور بڑے بڑے شاہ سوار حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو ہے اس میدان کارزار کے اندر شہید ہو
गए। ये भी अल्लाह के अपने महबूब से मोहब्बत का अंदाज। इसलिए कहा एक छोटी सी कमी की कोताही की वजह से अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से 70 सहाबा कुर्बान करवा दिया है। तो क़यामत तक आप और हम कैसे बचे रहें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावा भी करें और फिर कहें हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे? कतन ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। सहाबी के बारे में लोगों को याद रखो, मेरा उम्मती ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे, ओहद पहाड़ जितना। हमें रात हम बैठते हैं यहाँ पर सीरत का मुताला करते हैं, शाह की नमाज के बाद में पूछ रहा था कि साहब वहाँ से आए लोग कि ओहद पहाड़ कितना बड़ा, बता दो बहुत बड़ा। अब मैं मेरे उम्मती अगर ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर ले और मेरा साथी एक मुठ जौ लेकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, वो तो पहाड़ का सोना एक मुठ जौ तक नहीं पहुँच सकता। जब एक मुठ जौ खर्च करने वाले की इतनी बड़ी फजीलत उनको इस मराहिल से गुजारा है, तो आप और हम के साथ मामला क्या है? हम परेशान होते रहे, 100 साल और परेशान होते रहे। जब तक हम पलट कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं आएंगे, हमारी जिंदगियाँ नहीं बदली जाएंगी, हमारे माशरे नहीं बदलेंगे और नहीं दुरुस्त होंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, ये जहनों में रखिए। और मेरे भाइयों, इसके साथ ही आज का सबक मुकम्मल हुआ। और देखो आप लोग आ रहे हो, पहले जो सर्दियाँ थी तो सर्दियों के अंदर था कि नहीं कोई बात नहीं, तो उसका बाद